الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں سورہ آل عمران کے مرکزی مضمون پر ہم نے گفتگو کی، آج اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان ہیں، ان کی پرورش اور ان کی والدہ محترمہ نے جو نظر مانی تھی، اس نظر پر گفتگو کی گئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، جو رشتے میں آپ کے خالو جان بھی لگتے ہیں، ان کی کفالت میں، ان کی پرورش میں انہیں دے دیا گیا۔ اس دوران کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت ہو رہی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے جہاں پر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹھہرایا ہوا تھا، بیت المقدس کے محراب میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کمرے میں آپ رہائش پذیر تھیں۔ جب آپ وہاں تشریف لے جاتے تو بے موسمی پھل آپ نے دیکھے۔ ان پھلوں کو دیکھ کر ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ اس پر حضرت زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ جب بیٹے کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی تو انہوں نے تعجب کے ساتھ حیران ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ ترجمہ کنز ایمان، بولا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بیٹے کی خوشخبری ملی، یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کے 5 اوصاف کو بیان بھی فرما دیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعجب کے طور پر عرض کیا، اے اللہ،
میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عورت بانجھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 120 سال تھی، اور ان کی اہلیہ حضرت عیشا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر مبارک 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی واپس لوٹا دی جائے گی، یا میری اہلیہ کا جو بانجھ پن ہے اسے دور کر دیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے اسی حال پر رہیں گے جس حال پر پہلے ہیں؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند ملے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دعائیں چھوڑ نہیں دینی چاہیے کہ ہم تو 10 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری تو التجا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ باخبر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ ہماری التجائیں اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، اللہ جل مجدہ ان التجاؤں پر ہمیں اپنی بارگاہ سے نوازتا ہے۔ کبھی جو مانگا ہے وہ مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے متبادل عطا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی التجا پر یوں بھی ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا حصہ رکھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے دعائیں چھوڑ نہیں دینی چاہیے۔ یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حمل ٹھہر جانے پر کوئی علامت، کوئی نشانی، حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ میری اہلیہ کو حمل ٹھہر جائے گا، اس پر کوئی علامت، کوئی نشانی مجھے دکھائی جائے۔ ترجمہ کنز الایمان، عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اس وقت اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ کو حمل ٹھہر گیا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کرتے، اس کی تقدیس کو بیان کرتے، ذکر اذکار کرتے، زبان بولتی تھی، لیکن جب لوگوں سے گفتگو کی باری آتی تو آپ کی زبان اس کے حکم سے خاموش رہتی۔ اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس بندے کے اندر اعضاء صحیح و سلامت ہیں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات بھی ادا ہوتے ہیں، مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے اور وہ کر بھی نہیں پا رہے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات کے اندر مشغول نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ عقیقہ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، نوافل پڑھنا، یہ سب اسی ایک نعمت کا شکریہ ہے۔ اور چونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کا شکریہ
ہم سب کو میلاد کی صورت میں ہمیشہ مناتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک بات ہمیں آج کے اس درس سے بھی رہنمائی کی صورت میں، مدنی پھول کی صورت میں ملتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے قرآن نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان فرمایا اور فرما دیا کہ عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا ہے، حالانکہ صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہذا یہ بات ان کے سوا کسی اور عورت کو میسر نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنتی رزق بھیجا جاتا، بے موسمی پھل لاتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا اللہ تبارک و تعالی نے کفیل بنا دیا، آپ ان کی کفالت میں چلی گئیں اور یہ ان کی پرورش فرمایا کرتے تھے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں، یہ شرافتیں، یہ عظمتیں جو سنائی گئیں، یہ فرشتوں کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام ان کو سنایا۔ مزید حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنا دیا اور انہیں سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سنوایا۔ جب فرشتوں نے ان کی فضیلت کو بیان کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکر کا انداز کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ مدنی چینل کے ناظرین، لفظ قنوت کا معنی فرما برداری کرنا بھی ہوتا ہے اور ادب سے کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے۔ جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو آیت میں مذکور حکم سنا دیا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا طویل، اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک پر ورم آ گیا، سوجن پڑ گئی اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب غیب کی خبریں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب خبریں نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضور کی اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، وہ سب خبریں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دی اور آپ ان تمام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت میں فرما دیا گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں
جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ جل مجدہ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے وجود میں آئی، باپ اور ماں کے نطفہ سے نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کن فرمایا اور آپ کی جو جسم شریف کی پیدائش تھی وہ وجود میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب ان کا مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرما دیا کہ کوڑی کے جسم پر جب آپ ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں اور رب کریم کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے، کیونکہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، کیونکہ باپ کی طرف نسبت کرنے کا حکم وہ تو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جب خود وہ یہ حکم دے اور پھر خود باپ کی طرف نسبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وہ یقیناً قطعاً سچ ہے، لیکن یہاں چونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ابا جان نہ تھے، صرف ماں سے ان کی پیدائش ہوئی، اس لیے ان کی نسبت ان کی امی جان کی طرف کی گئی۔ اور باپ کی طرف جو نسبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا، قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا اس آیت مبارکہ میں غور کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی 3 شانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ فرمایا بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں، چنانچہ آپ اگر جا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال سورہ مریم میں پڑھیں تو آیت نمبر 29 تا 33 میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام مذکور ہے۔ جب لوگوں نے ان کی امی جان پر تہمت باندھی تو انہوں نے لوگوں سے کلام کیا اور ان کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ اور دوسری شان کہ پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو اب قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر اتریں گے، جیسا کہ احادیث کے اندر روز روشن کی طرح یہ بات واضح نظر آتی ہے۔ اور دجال کو بھی قتل حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کریں گے۔ لہذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا ایک معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں میں سے ہونا یا آپ کی تیسری شان اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچپن میں کلام، پھر اس کے بعد پکی عمر میں کلام، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور خاصوں میں سے ہوگا۔ یہ تیسری شان آپ کی بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات مجموعی طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا بیان فرما دیا۔ ایک صفت فرمائی کہ آپ کلمت اللہ ہیں، کیونکہ کلمہ کن سے آپ کا وجود آیا، اور دوسرا آپ مسیح ہیں، تیسرا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہونا، اور چوتھے بغیر باپ کے پیدا ہونا، پانچواں دنیا میں عزت والا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی ہے، آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک رہنمائی ملے گی، کہ لوگ اس نفس نفسی کے عالم میں کبھی آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخلوق کی رہنمائی فرمائیں گے، اور یہ آخرت میں بھی عزت والا ہونا ایک ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ اور چھٹا وصف بارگاہ الہی عز و جل میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا، اور اس کے علاوہ دیگر اور اوصاف۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں علیہم السلام کی نعت خوانی یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹے کی بشارت پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا حیرت کا اظہار، ایک سوال، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی بشارت پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حیرت سے ایک سوال کیا، اور یہاں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک سوال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا۔ ترجمہ کنز الایمان، بولی اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یوں ہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا، اے اللہ عز و جل، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیونکہ دستور آپ جانتے ہیں کہ میاں اور بیوی کا جو ریلیشن ہے، زوجین کا آپس میں جو اختلاط ہے، جو تعلق ہے، اس کے بعد بچہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دستور ہے، ایک فطرتی عمل ہے، اور اسی عمل کے تحت دنیا میں ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے یہ کیسے عطا ہوگا؟ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، کوئی اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ نکاح کے ذریعے سے ہوگا،
یا یوں ہی بغیر کسی نکاح کے اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا کر دے گا؟ تو جواب ملا کہ اسی حالت میں، یعنی گویا کہ بغیر نکاح کے تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے کن، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یا آسمانوں کی تخلیق کلمہ کن سے ہے، یہ زمینوں کی تخلیق کلمہ کن سے ہے، بنی و انسان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کلمہ کن سے ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق بغیر ماں اور بغیر باپ کے فرما سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ آسمان و زمین، یہ چاند ستارے اور سورج پیدا فرما سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس دنیا کائنات کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، نظام اپنی جگہ چل رہا ہے۔ چاند، سورج، ستارے جو ان کی روٹین ہے اس کے مطابق ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب رب چاہتا ہے وہ بارش برسا دیتا ہے، زمین پر اپنی مختلف نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ رشتے، یہ خوشیاں، یہ نعمتیں، یہ مکانات، یہ محلات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی طرف نہیں جھکتا، وہ اس کی عبادت سے دور رہتا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ اس کی بارگاہ میں مغفرت کو طلب کرو، کیونکہ وہ غفار ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ آسمانوں سے موسلا دار جو بارش برستی ہے یہ بھی سب اسی کے حکم سے ہے۔ وہ ہمیں مال عطا کرتا ہے، وہ ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، اولاد کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ بندے کو اس دنیا کے اندر جو نعمتیں عطا فرما رہا ہے، یہ باغات، یہ نہریں، یہ پانی، یہ سب اسی کی بارگاہ سے ہیں۔ اور فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے نزدیک اس کا کوئی وقار نہیں۔ انسان دنیا داروں کے پاس ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا صرف ایک بات کے لیے، اگر اسی کام کے لیے اپنے رب کی بارگاہ سے عرض کریں، اپنی جائز خواہشات کو اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیں، جس نے آنکھیں دی ہیں، جس نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، جس نے کانوں کی سماعت دی ہے، جس نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، جس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، جس نے شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، سمجھ اور صلاحیت عطا فرمائی، اگر اس کی بارگاہ میں عرض کریں وہ یقیناً عطا فرمانے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں وہ اپنی بارگاہ میں صابر و شاکر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔